ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میں محترم بھائیو بزرگوں، یہ اشہر حرم چل رہے ہیں، حرمت والے مہینے جن میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور اللہ کے دیوانے، اللہ کے عاشق اللہ کے گھر کا قصد و ارادہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اعلان کروایا تھا. اس اعلان پر جنہوں نے لبیک کہا تھا اور جتنی مرتبہ کہا تھا، وہ سعادت مند بندے اللہ کے دربار میں کشاں کشاں حاضر ہوتے ہیں. اور حج کی توفیق مال کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. بڑے سرمایہ دار پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور فریضے سے محروم رہ جاتے ہیں. فقیر مفلس قسم کے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے غیبی انتظام ہوتا ہے اور وہ بار بار اس کے دربار میں حاضری دیتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر جانے کی انہیں توفیق نہیں مل پاتی. اور کتنے ایسے ہوتے ہیں کہیں نہیں جاتے، صرف وہیں جاتے ہیں. یہ اللہ کے کرم کی بات ہے. جب دل میں سچی طلب ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے اور آدمی اللہ سے دل لگا کے مانگتا ہے، تو اللہ وسائل مہیا فرما دیتا ہے. اسباب اس کے لیے اللہ کی طرف سے تیار کر دیے جاتے ہیں. تو اس لیے جب کسی پر یہ حج کا فریضہ عائد ہو جائے تو جلد از جلد اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تاخیر کی شکل میں نامعلوم حالات اس کے موافق رہیں یا مخالف ہو جائیں. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آئندہ سال یا 2-4 سالوں تک یہ رہے. مال تو یہ تو ہاتھوں کا میل ہے، آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے. لمحوں میں کروڑپتی بھکاری بن جاتے ہیں، بھکاری کروڑپتی بن جاتے ہیں. تو جب جس کے پاس مال آ جائے اور حج کا فریضہ ادا کر سکتا ہے، تاخیر اگر کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محرومی کا سبب بن جائے. جیسے اذان کے بعد نماز ہے، اب تاخیر نہیں ہے، مال ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہے. ایسے ہی رمضان کا مہینہ آیا تو اب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے بعد روزے رکھ لیں. ایسے ہی جب اللہ نے مال دے دیا ہے اور حج کے ایام آ گئے تو آدمی کو پہلی فرصت میں حج کا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سخت وعید ارشاد فرمائی کہ جس کو وسعت ملی اور نان و نفقہ اس
کے پاس بیت اللہ تک جانے کا موجود تھا، راستے کی کوئی دشواری بھی نہیں تھی، اور پھر اس نے حج نہ کیا اور دنیا سے چلا گیا، فرمایا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا، کوئی پرواہ نہیں کہ مجوسی ہو کر مرے، یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، کہ اللہ کا فریضہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو بڑی سخت وعید ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت پڑھی آخر میں فرمایا ہے من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو کفر کرے، مفسر فرماتے ہیں یہاں کفر سے مراد ہے جو حج فرض ہونے کے بعد ادا نہ کرے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تمام عالم سے بے نیاز ہے۔ تو اس لیے جب حج کا فریضہ عائد ہو جائے اس میں تاخیر کرنا یہ پکڑ کا باعث ہو سکتا ہے۔ اگرچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گنجائش کی ہے کہ عذاب نہیں ہوگا، گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر بغیر کیے مر گیا تو سب کے نزدیک گنہگار ہوگا، تو تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ٹالتے رہتے ہیں کہ جناب مکان بنا لیں، بچے کی شادی کر لیں، یہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں، آخر میں جائیں گے حج کرنے کے لیے۔ اور بعض لوگوں کی سوچ و پلاننگ ہوتی ہے کہ جناب گناہ تو کرنی ہے، ڈھنگ سے سارے اکٹھے کر لو، جب سارے گناہ کر لیں گے، حوصلے پورے ہو جائیں گے، آخر میں جائیں گے حج کرنے، اکٹھے معاف کرا کے آ جائیں گے، چھٹی کھانے ختم۔ تو یہ تو کیا ہے، یہ شیطانی سوچ ہے، شیطانی، اس کو شیطانی سوچ کہیں گے۔ کسے پتا ہے کہ بعد میں اس کو موقع ملے کہ نہ ملے، اور اس سوچ کی وجہ سے ہو سکتا ہے توفیق ہی نہ ملے۔ یہ جو یہ سوچ رہا ہے گناہ اکٹھے ہو جائیں گے تب جائیں گے، بھائی گناہ کے لیے یہی تو نہیں کہ حرم ہی میں گناہ معاف ہوں گے، یہاں معاف نہیں ہوں گے۔ گناہ تو ہونا ہے، حج کے بعد بھی ہوں گے، حج سے پہلے بھی ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ حج کرنے کے بعد گناہ نہ ہوں۔ انسان ہے تو گناہ ہونا ہے، ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے۔ بس فرق یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد آدمی بے چین ہو جائے، توبہ کرنے سچی اللہ تعالیٰ سے گناہ نہ ہو، اپنی بساط پر کوشش کرے گناہوں سے بچنے کی، گناہ نہ ہو۔ لیکن بشری تقاضے کی وجہ سے اگر ہو جاتا ہے گناہ تو جسم میں، دل میں آگ لگ جائے، جب تک کہ معاف نہ کرا لے رو دو کر کے، اس وقت تک اسے سکون ہی نہ ملے۔ یقین ہو جائے کہ اب معاف ہو گیا، میں نے سچی توبہ کر لی، پھر اس کی زندگی پاک صاف ہو گئی۔ تو اس لیے نہیں ہے کہ گناہ وہیں جا کے معاف کرانا ہے، یہاں پہ 2 رکعت پڑھو، توبہ کرو، اللہ اگلے پچھلے سے برابر کر دے گا، معاف کر دے گا۔ توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا ہے۔ تو اس لیے حج کے اندر تاخیر کرنا مناسب نہیں، جب اتنی سخت اس بارے میں وعید آ گئی۔ اور پھر حج پر جانے کے بعد میں جو ایمان کی کیفیت بنتی ہے وہ یہاں نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے اندر جو ایمان کا مرکز، تجلیات الہی کا مرکز ہے، ایک نظر پڑتی ہے اور آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ ایک نظر میں دل کی دنیا بدل جاتی ہے، ایک نظر میں پورے وجود کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، ایک نظر پڑتی ہے اور آدمی کی ایمانی کیفیت نامعلوم کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور آدمی سوچے تھوڑی دیر کے لیے، جس بیت اللہ کی نیت میں کرتا تھا کہ منہ کرتا ہوں کعبہ کی طرف، قبلے کی طرف، ابھی تک منہ کر رہا تھا، اب وہ قبلہ سامنے ہے، سامنے دیکھ رہا ہے اور نیت باندھ رہا ہے، تو کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ اللہ نے جب موقع دیا ہے اور پھر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا کر کے محروم ہو رہا ہے تو بڑا بدقسمت ہے، بڑا بدقسمت ہے۔ تو اسی لیے بھرپور آپ کی کوشش کریں کہ جلد از جلد اس فریضے کو ادا کریں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ بیت اللہ پر ایک مرتبہ نظر پڑتی ہے، 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ نظر ڈالی 1 سال کی عبادت، پھر بند کی، پھر ڈالی، پھر 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ اسی لیے بہت سے لوگ خالی بیٹھے بیٹھے بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں، گھنٹوں دیکھتے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ بیت اللہ کو دیکھنے سے بھی ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے دادا پیر سے پوچھا ایک صاحب نے، دیکھ رہے تھے بیت اللہ کیا کئی گھنٹے ہو گئے آپ دیکھ رہے کیا کر رہے ہیں؟ کہ بیٹری چارج کر رہے ہیں۔ کیا کر رہا ہوں؟ بیٹری چارج کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ سب سے بڑا ہمارا پاور ہاؤس کیا ہے؟ ایمان کا بیت اللہ ہے۔ وہیں سے ساری دنیا کے اندر سپلائی ہو رہی اللہ کی تجلیات کی۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ کی تجلیات پہلے بیت اللہ پر اترتی ہیں، پھر بیت اللہ سے جو وہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر اترتی ہیں، پھر باقی مساجد پہ جاتی ہیں، مساجد میں پہلے امام پر آتی ہیں، پھر امام سے جو جتنے قریب ہوتے ہیں ان پر تقسیم ہوتی ہے، اور جو دور ہوتے ہیں اس حساب سے انہیں کم ملتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے، پھر دائیں طرف جو ہے وہاں سے شروعات ہوتی ہے، پہلے پیچھے سینٹر سے، پھر دائیں طرف سے شروعات ہوتی ہے، پھر بائیں طرف جاتی ہے۔ تو تجلیات الہی کا مرکز ہے بیت اللہ۔ وہاں ڈائریکٹ جا کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ تجلیات کو لیتے ہیں۔ یہاں پر تو آ رہی کیسے؟ انڈائریکٹ بالواسطہ تجلیات آ رہی ہیں، واسطہ واسطہ تو ہوتے 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 جیسے پاور ہاؤس بجلی کا ہوتا ہے، کوئی آدمی ڈائریکٹ وہاں سے کنیکشن لے لے تو ظاہر ہے اس کا تو مزہ ہو ہی ہوگا، اور دوسرے کیا ہے واسطہ دروازہ پہنچ رہی ہے تو اب اسی اعتبار سے اس کی لائٹ ڈم ہو جاتی ہے۔ ایسے بیت اللہ سے ڈائریکٹ جا کر کے تجلیات لے گا تو ظاہر ہے اس کی کیفیات کچھ اور ہوں گی، اس کا مزہ کچھ اور ہوگا، اور پھر ایمان جو اس پر بڑھے گا وہ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے دل کو اس قابل بنا کے جائے کہ تجلیات کو وہ حاصل کر سکے۔ دیکھیں اسپنج ہوتی ہے، پانی آپ ڈالو سے سارا پانی سوکھ لے گی، آپ کوئی پتھر کو ڈالے دو، پتھر کو پانی میں ڈالے دو کوئی اثر نہیں ہوگا اس کو، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض دل ایسے ہوتے ہیں اسپنج کی طرح کہ تجلیات کو اور انوارات کو بالکل چوس لیتے ہیں، اور بعض دل گناہ کر کر کے اتنے سخت ہو جاتے ہیں پتھر کی طرح کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، چونکہ تو لوٹ گیا۔ اسی لیے بہت سے حاجی جاتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، واپس آنے کے بعد بھی 19-20 کا ان کی زندگی میں فرق نہیں ملتا، جیسے گئے تھے ویسے ہی لوٹ کے آتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد بالکل ان کی زندگی میں آسمان و زمین کا فرق ہو جاتا ہے، آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے کعبہ کی تجلیات کو اسپنج کی طرح کیا کیا؟ چوس لیا اور اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ اور یہ کیا تھے؟ پتھر کی طرح تھے، لوہے کی طرح تھے کہ تجلیات کا کوئی ذرہ اندر گیا ہی نہیں، سرے سے گیا ہی نہیں۔ سمندر میں جا کر بھی ایک قطرہ اندر نہیں گیا۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس نے اپنے دل کو بھی اس قابل بنائے، یہ تجلیات کو لینے والا، انوارات کو لینے والا، ایمانیات کو لینے والا بن جائے ہمارا دل۔ اس قابل اپنے دل کو بنانے کی ضرورت ہے، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو مرکز ایمان بنایا، مرکز ایمان ہی، اور اللہ کا پہلا گھر ہے دنیا میں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا مکہ میں اللہ کی عبادت کے لیے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اور اس کے اندر بہت واضح نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں، بہت سی نشانیاں کعبۃ اللہ میں، اور ہر آدمی اس کا مشاہدہ کرتا ہے اپنی آنکھوں سے۔ بعض دل سے دیکھتے ہیں آیات کو، بعض آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دونوں طرح کی نشانیاں وہاں موجود ہیں۔ دل سے بھی دیکھنے کی ہیں اور آنکھوں سے دیکھنے کی بھی نشانیاں وہاں پر موجود ہیں۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں، محسوس کرنے والے محسوس کرتے ہیں، اور حاصل کرنے والے حاصل کر لیتے ہیں۔ نشانیوں میں سے آپ دیکھیں اتنا بڑا مجمع جہاں طواف ہوتا ہے، 50,000 آدمی سے زیادہ ایک وقت میں طواف کر سکتے ہیں۔
جو مطاف کہلاتا ہے. اب اس میں کیا ہے؟ مرد بھی، عورتیں بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، کالے بھی، گورے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، پوری دنیا کے ہر ملک کے تقریباً لوگ پہنچتے ہیں. اکٹھا مخلوط مجمع پوری دنیا میں ایسا آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا. مخلوط مجمع کہیں نہیں ملے گا. اور مخلوط مجمع ہونے کے باوجود کسی طرح کا کوئی بے حیائی کا ارتکاب نہیں ہوتا. ورنہ دنیا میں ایسا مخلوط مجمع کر کے آپ جو دیکھیں کیا حشر ہوگا، کیا حشر ہوگا. وہاں پر مجمع مخلوط ہے. ساری دنیا کی بدسورتی بھی جمع ہے اور ساری دنیا کی خوبصورتی بھی جمع ہے. بوڑھے بھی جمع ہیں، جوان بھی جمع ہیں. لیکن مجال کیا ہے کہ کسی کے دل میں کوئی فجور ہے. مجال کیا ہے کہ کوئی بے حیائی کے بارے میں سوچ ملے. اس لیے نہیں کہ پولیس پکڑ لے گی، اس لیے نہیں کہ لوگ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے. کیمرے تو اب لگے ہیں، کیمرے تو اب لگے ہیں 20-30 سال سے. اس سے پہلے تو کیمرے نہیں تھے، مجمع پھر بھی ہوتا تھا. لیکن اللہ کی طرف سے خوف اور خشیت لوگوں کے دلوں میں اتنا بھرا ہوا ہے کوئی تصور بھی نہیں کرتا. اللہ ماشاءاللہ کوئی بہت ہی کیا ہو، بہت بڑا بے حیا قسم کا ہو جس کے دل میں ایمان نہ ہو، یا جو بالکل ٹھیک ہو گیا ہو گناہ کر کے، تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں. ورنہ سارا مجمع اپنے کام سے کام ہے. ہر ایک مرد عورت سے بچ رہا ہے، عورت مرد سے بچ رہی ہے، اور اپنے طواف کی مستی میں سارے کے سارے مست ہیں. طواف کر رہے ہیں. یوں کہنے کہ یہ ایمان کی واشنگ مشین ہے. کیا ہے طواف؟ ایمان کی واشنگ مشین ہے. اوپر جا کر کے آپ چوتھے فلور سے دیکھیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ چکی چل رہی واشنگ مشین ہے. سارے سفید کپڑوں میں 7 چکر لگانے کے بعد میں دھلائی ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ 7 چکر لگائے اور دھلائی ہو گئی، دل کی صفائی ہو گئی. 7 چکر لگانے کے بعد عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے. 2 رکعت پڑھتا ہے، طبیعت کے اندر بشاشت آ جاتی ہے کہ ہم نے ایک طواف پورا کر لیا ہے. تو کیا ہوا؟ ایک مرتبہ دھلائی ہو گئی، پھر دوسری مرتبہ دھلائی، پھر تیسری مرتبہ دھلائی. روزانہ دھلائی ہوتی رہتی، بالکل کلین ہو جاتا ہے، صاف ایک دم آئینے کی طرح. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جس نے حج کیا اور گناہ نہیں کیا، بےہودہ باتیں نہیں کی، لڑائی نہیں لڑی، تو فرمایا ایسا لوٹا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اس کی کیا ہو گئی؟ وہاں پر دھلائی ہو گئی اچھی طریقے سے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلا، اور بالکل کلین ہو گیا، صاف ہو کر کے آ گیا. تو اتنے بڑے مجمع میں بے حیائی کا ارتکاب نہ ہونا اور دل میں خیال بھی نہ آنا، یہ آیات بینات ہے. اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. پھر اتنا بڑا مجمع جھگڑے کا نہ ہونا، جھگڑا بھی نہیں ہوتا. اللہ ماشاءاللہ اکا دکا کسی سے ہو جائے تو میں وہ بات الگ ہے، لیکن باقاعدہ طور پر بہت بڑا جھگڑا ہو ایسا بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ انتظام ہے. اپنے گھر کی عظمت کا، اپنے گھر کی بڑائی کا انتظام ہے. وہاں بڑے بڑے جا کر کے چھوٹے ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ پہنچتے ہیں ساری دنیا سے، اللہ والے قطب ابدال غوث سب پہنچتے ہیں، لیکن کبریائے اعلیٰ کے سامنے سب کی بڑائی بونی ہو جاتی ہے. وہاں کوئی کچھ نہیں رہتا. ہمیں پتا مفتی سلمان صاحب کے ساتھ تھے اور کئی بڑے بڑے عالم تھے. صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، کھانا لائے، وہیں پہ پنی بچھا کر کے صحن میں کھانا کھا رہے ہیں. صحن میں کھا رہے کھانا. یہاں پر تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایسے کوئی کھانا کھائے گا. کیوں؟ اس لیے وہاں سب کی بڑائی کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. ایک اللہ کی بڑائی وہاں باقی رہتی ہے. صرف ایک کی بڑائی باقی رہتی ہے، باقی سب کی بڑائیاں ختم. اور یہی تو وہاں سیکھنا جا کر کے کہ ہم وہاں پڑے تھے، وہاں پڑے تھے، وہاں پڑے تھے. اب سب سے بڑے کے سامنے آئے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ کچھ نہیں. ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں. ہم کسی شمار و کتاب میں ہے ہی نہیں. یہی چیز کو اپنے اندر جا کر کے کیا کرنا ہے؟ پیدا کرنا ہے. یہی مسجد میں آ کر کے پیدا کرنے کی تھی.
مسجد میں بھی یہی پیدا کرنی تھی کہ ہم بہت بڑے مالدار ہیں، بہت بڑے ہیں، کیا سرمایہ دار ہیں، بہت بڑے ہم جاگیردار ہیں، بہت بڑے بنگلے والے ہیں اور بہت ہمارے پاس کچھ ہے، لیکن مسجد میں آ کر کے سب کی بڑائیاں ختم. اب سب کیا ہے؟ ایک ہی سب میں، سب کے سب چھوٹے ہو گئے، سب برابر ہو گئے. کیوں؟ اللہ کے سامنے آ گئے، سب سے بڑے کے سامنے آ گئے. تو بہرحال بیت اللہ میں کیا ہے؟ بہت بڑی نشانی ہے یہ. اور وہاں اگر کوئی بےہودگی کرتا بھی ہے تو نقد سزا ملتی ہے. جیسے وہاں نقد دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، اگر دعا ادھر مانگو ادھر قبول ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ 2-4 دن لگیں گے، دن نہیں لگتے، گھنٹوں منٹوں میں کام بنتا ہے وہاں. ایسی اگر گڑبڑی کی تو سزا بھی نقد ملتی ہے. وہاں اگر کسی نے بڑائی اپنی دکھائی تو اللہ وہ منہ بھی کھلاتا ہے کہ 14 طرف روشن ہو جاتے ہیں. ایسا منظر سامنے آتا ہے کہ پھر آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے، کرے تو کیا کرے. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سزا بھی نقد دیتا ہے اور دعائیں بھی نقد کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. اور شیخ نے لکھا نا کہ ایک بندے نے گڑبڑی کی تھی، طواف کرتے کرتے ایک عورت کو ڈھونڈنے لگا. رکن یمانی پہ پہنچا تو ہاتھ نکلا، تھپڑ پڑا، ایک آنکھ باہر آنے لگی. آواز آئی میرے گھر میں میرے علامہ کو دیکھتا ہے، میرے گھر میں میرے غیر کی طرف محبت کی نظر ڈالتا ہے، خبردار آئندہ جو دوسری نظر ڈالی تو دوسری بھی نکال دوں گا. وہاں گیا کیوں ہے؟ اللہ کی محبت کو لینے کے لیے. دیکھ رہا ہے دوسرے کو محبت سے، اللہ کی غیر کیسے گوائے گی؟ یہاں پر تو دنیا میں تو گھڑتا نہ کس کو دیکھتا، وہاں بھی جا کے دوسروں کو دیکھے گا. وہاں تو اللہ کا دیدار کرنے گیا تھا، اللہ کو دیکھنے گیا تھا، اللہ سے مسافہ کرنے گیا تھا. حدیث میں نا کہ جو بندہ کیا کرتا ہے؟ روشنا دیکھتا ہے وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ مسافہ کرتا ہے. ملتزم سے جو چمٹتا ہے وہ اللہ سے معانقہ کرتا ہے. وہ اللہ سے ملنے گیا تھا، اب دوسروں کو دیکھ رہا ہے تو اللہ کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی. تو اس لیے اللہ کے اس گھر پر پہنچنے کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، اور جن کو اللہ نے وسعت دی ہے جلد از جلد اس فریضے سے اپنے آپ کو سبکدوش کرنا اور اس کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار مقبول حاضری